یہ قرآن پاک اس آدمی کی پہچان بھی کر لے گا جو اس کو دنیا کے اندر دیکھتا رہا، اس کی پہچان بھی کرے گا، اور پھر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس آدمی کے لیے سفارشی بنے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ایک ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش بہر صورت قبول کی گئی۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا گیا ہے، اور قرآن پاک ایسا جھگڑالو ہے کہ قیامت والے دن اس کے جھگڑے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جو یہ جھگڑا اللہ پاک سے کرے گا، چاہے وہ کسی کے حق میں کر دے، چاہے وہ کسی کے خلاف کر دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے بھی حجت ہے، تمہارے خلاف بھی حجت ہے۔ اگر قرآن پاک کے ساتھ آپ نے جو تعلق رکھا، جو میں نے پہلے عرض کیا، اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا، تو یہ قیامت والے دن آپ کے لیے حجت بنے گا اور آپ کا سفارشی بنے گا۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق نہ رکھا اور قرآن پاک کو کبھی نہ دیکھا، قرآن پاک کو کبھی نہ پڑھا، اس کے مسائل کو کبھی نہ سمجھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن پاک قیامت والے دن آپ کے خلاف حجت بن جائے گا۔ یہ آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اے اللہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، جس نے مجھے کبھی پڑھا ہی نہیں، جس نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ وہ آدمی ہے، لہٰذا اس کو میں جنت کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ تسلیم کر لیں گے، قرآن پاک کی بات کو اللہ پاک ضرور مانیں۔ اس لیے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان مبارک کے لیے صرف قرآن نہیں ہے، قرآن رمضان میں ہے لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، اس کو پوری زندگی ہم نے پڑھنا ہے، پوری زندگی اس کو چلانا ہے۔ اگلی بات کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم سے لے کر التحیات، درود پاک، دعا اور سلام پھیرنے تک، جتنی چیزیں بھی قرآن پاک کی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی ہوں اور چاہے وہ قرآن پاک کے اندر تو نہ ہوں لیکن حدیث پاک کے اندر ہوں، جیسے التحیات ہے، جیسے درود ابراہیمی ہے، اور جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمی اللہ لمن حمدہ، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ بہرحال ہم ایک نیت اور یہ کریں کہ اس پوری کی پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں گے اور سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ یاد کریں۔ جب آپ کوشش کر کے قرآن پاک کا ترجمہ یاد، اپنا وہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آخر تک اس کا ترجمہ آتا ہو، آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، آپ جو اگلی ایک چھوٹی سورت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو، سبحان ربی العظیم کا معنی بھی آپ کو آتا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی بھی آپ کو آتا ہو، التحیات جو پورا التحیات ہے، پورا درود پاک ہے، آگے ربی تعالی والی دعا ہے، ان ساری چیزوں کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے، معنی آپ کو آتا ہے، اور آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ذہن کے اندر ترجمہ بھی موجود ہے، اب آپ بتائیں آپ کا پھر ذہن کسی اور طرف بہت کم جائے گا، آپ نماز کے اندر ہی رہیں گے، بہت کم۔ شیطان کا حملہ تو بہرحال ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کھینچ کھونچ کے آگے بھی چلے جاتا ہے، لیکن کافی حد تک آپ کا جو ذہن ہے وہ نماز کے اندر ہی رہے گا، نماز کے اندر بہت کم جائیں گے اور اس کے اندر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو پھر ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا چیز ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، یہ اس بات کا پتا ہو۔ جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پہلے 3 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ابتدائی دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے ہی کا، یہ ایک لمبی بات ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ ایاک نعبد، اس کا معنی یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں،
ہم تیری مدد چاہتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، اس کے اندر ایک ہی کا لفظ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم ہی کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو پھر کسی اور چیز کا خیال دل سے نکل جائے، کسی اور چیز کا خیال، کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ تیری پرواہ ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے آگے کی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آدمی اب اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کر رہا ہے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے اندر انسان اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہے، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ساری گفتگو ہدایت پر کی، اور انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت مانگ رہا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی بتا دو کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن لوگوں پر تیرے انعامات آئے ہیں، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہی راستے کے اوپر چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آیت موجود ہے اور اس کی تشریح حدیث پاک میں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت میں ایک حکم موجود ہے اور اس کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہوئے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے ہیں اور وہ آپ کو لوگ پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی دوسری آیت میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر، والصدیقین، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو صدیقین ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں وہ ہیں شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اور چوتھے نمبر پر والصالحین، ہر نیک بندہ وہ ہے، ہر نیک بندہ جس پر اللہ کا انعام ہے، وہ نیک وہی اسی وجہ سے ہے اس پر اللہ نے اپنا انعام کر دیا۔ یہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی اس وقت مسجد کے اندر آ چکے ہیں، جتنے لوگ اس وقت مسجد کے اندر تشریف لا چکے ہیں یا آنے والے ہیں، ابھی تشریف لے آئیں گے، مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے، یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنے لیے قبول نہ کرتا کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہ دے۔ آپ کا مسجد کے اندر قدم رکھ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، تبھی آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے گا تو اپنے پسندیدہ جگہوں پر آپ کو نہیں آنے دے گا، آپ کا داخلہ بند ہو جائے گا، آپ کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ پرانے زمانے کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک غلام تھا، ایک آدمی مالدار آدمی تھا، عام دنیا دار آدمی تھا، مالدار بھی تھا، دنیا دار تھا، تو دین کی طرف کبھی مسجد کی طرف راغب نہیں ہوا تھا، تو اس نے کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ایک غلام نے وہ پوچھا راستے میں کہ یہ سامان آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ ذرا نفیس آدمی ہیں، تو اگر آپ مجھے یہ دے دیں میں اس کو اٹھا دیتا ہوں اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، بدلے میں آپ مجھے کچھ مزدوری دے دینا، میں بطور مزدور کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کو خود کو بڑی مشکل ہو رہی تھی، اس نے کہا چلو اچھا ہوا مجھے مزدور مل گیا ہے، اس کو کچھ مزدوری دے دوں گا، تو اس نے اس کو اٹھا لیا اس غلام نے۔ اب وہ مالک بھی آگے چل پڑا، مالک ذرا دنیا دار آدمی تھا، مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، اور جو غلام تھا وہ ذرا نیک آدمی۔ آگے جب وہ چلتے چلتے جا رہے تھے، آگے جگہ پر آئے اس کو اذان کی آواز آئی، قریبی مسجد تھی، غلام تو نیک آدمی تھا، اس نے کہا میری تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے سامان ادھر رکھ دیا اور اپنے مالک سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ جب اذان ہو جائے تو پھر میری طبیعت گوارا نہیں کرتی آگے سفر کرنے کی، پہلے نماز پڑھوں گا پھر کوئی اور کام کروں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں، سامان اٹھانا میرے لیے مشکل ہے اور کوئی بندہ ہے نہیں تو میں تیرا انتظار کروں۔ اب وہ مالک باہر کھڑا ہے، غلام اندر چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی، کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب وہ مالک باہر سے آوازیں لگاتا ہے جلدی آؤ،
تو وہ غلام اندر سے اونچی آواز میں جواب دیتا ہے کہ بس آنے والا ہوں، بس میں آتا ہوں ابھی۔ 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا، آخر مالک نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ اتنی دیر تو نماز کے لیے نہیں لگتی، نماز پڑھ لی ہے تو جلدی آ جاؤ۔ وہ کون سی شخصیت ہے یا وہ کون سا شخص ہے جو تجھے روک رہا ہے، یا وہ کون سی چیز ہے جو تجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ تو اندر سے اس غلام نے آواز لگائی کہ یہ وہ ذات ہے جو مجھے مسجد سے باہر آنے نہیں دے رہی، یہ وہی ذات ہے جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی۔ تو بھی نہیں آ رہا تھا، میں تو باہر نہیں آ رہا اور اندر نہیں آ رہا۔ اس جملے کی اس پر چوٹ اتنی پڑی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے بھی معافی مانگی کہ اے اللہ، میں اتنا بدبخت ہو چکا ہوں کہ مجھے مسجد میں داخل ہونے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہوا پھر اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، ایسا اللہ نے اس کو قبول کیا۔ بعض دفعہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہیں۔ اب مزید اس آدمی پر ہے کہ یہ مزید اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہے، کتنا عمل کے قریب ہو سکتا ہے، اس کا ہم سب اہتمام فرمائیں۔ آخری گزارش یہ ہے